اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میں المنار میڈیسن مارکیٹ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جی کچھ لوگوں کے وہ کہتے ہیں جی عرس کیا ہے، اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے یوم وصال پر ان کے مزارات کی زیارت کرنا، قرآن خوانی کرنا، نعت شریف پڑھنا، سنت و بیانات کرنا، صدقات و خیرات کرنا، لنگر لٹانا، نیاز کرنا، کھانا کھلانا، لنگر رسائل کرنا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا ایصال ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا، ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو ہمارے یہاں عرس کہتے ہیں۔ اس بہانے صاحب مزار کے واقعات بیان ہوتے ہیں، ان کے تقوی کے واقعات، ان کی کرامات، تو اس طرح اولیاء کرام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے۔ عرس اس کا نام ہے، اور کون سی عقل ہے جو اس کا انکار کرے گی؟ اور خاص بات یہ کہ جو میں نے کام کہے آپ کو، قرآن خوانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا وغیرہ، یہ سب الگ الگ طور پر کوئی کرے۔ مثلا آپ نے کھانا کھلا دیا، بھائی انہوں نے بیٹھ کر قرآن خوانی کر لی اپنے گھر میں، یا خود ہی قرآن کریم پڑھ لیا، ایصال ثواب کر دیا، اس نے کھانے کا ایصال ثواب کر دیا، میں نے لنگر رسال کا ایصال ثواب کر دیا، علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں تھوڑی تھوڑی الگ الگ کریں، اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، نہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ اور یہی کام اگر ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں یا کسی ولی کی نسبت دے کر لوگوں کو جمع کریں کہ آپ ان کا عرس کرتے ہیں اور ہم یہ کام کریں گے، تو یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے، یا بدعت کیوں ہو جاتا ہے، یا شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نہ سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ تو اب یہ سوال کرنا بولے بھالے مسلمانوں سے شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ یہ عرس کہاں سے ثابت ہے، کیا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا تھا؟ تو میرے بولے بھالے اسلامی بھائیوں، اگر ہر بات کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا تھا، تو بے شمار کام ایسے ہیں جو مذہبی حوالے سے کار ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیے تھے، تو پھر کہاں پناہ ملے گی؟ ٹیلی فون موبائل لے کے جو گھومتے ہیں، فوراً اس کو گٹر میں ڈالو، کیوں لے کے گھومتے ہو؟ کسی صحابی نے موبائل فون تو جیب میں رکھا ہی نہیں ہے، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ یہ بلب جل رہے ہیں، بتیوں کے، پنکھے، اے سی، یہ کہاں تھے؟ کس صحابی نے یہ استعمال کیے؟ اچھا مذہبی حوالے سے، تو مذہبی حوالے سے کس صحابی نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی تھی؟ سیدنا بلال حبشی نے دی تھی؟ نہ درود شریف پڑھو تو وسوسہ آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نے کیا درود شریف اذان سے پہلے پڑھا تھا؟ تو میں پوچھوں گا کہ کیا بلال حبشی نے مائک پر اذان دی تھی؟ تو جو جواب آپ کا وہ جواب میرا۔ درود شریف کے بارے میں مسجد میں جو محراب ہے جہاں امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اور آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح مسجدوں کے منارے اور گنبد یہ کہاں ہوتے تھے مسجدوں میں؟ یہ سب بعد میں۔ پھر یہ کہ قرآن کریم کی چھپائی، جلد بندی، اس پہ اعراب لگانا، بلکہ قرآن کریم جو صحابہ کرام پڑھتے تھے نا، آج کوئی پڑھ کے دکھا تو مانو، تو چمڑوں پہ، درخت کے چھلکوں پر اور پتوں پہ لکھا جاتا تھا، اور اس میں زیر زبر پیش تو دور کی بات، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ کوئی ثابت کر دے کہ ان دنوں نقطے تھے اور زیر زبر پیش تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر پریسوں میں چھپائی کہاں ہوتی تھی؟ پہلے خطاطی ہوتی تھی، لکھتے تھے۔ کسی صحابی نے نکاح خواہوں کو فیس دی تھی، یا کسی صحابی نے نکاح پڑھانے کی فیس لی تھی؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے الحمدللہ اس غلام صحابہ نے کبھی نکاح کی فیس نہیں لی، سبحان اللہ، بلکہ یہ وہ نکاح خواہ ہے جس نے اپنے کرائے پر سفر کر کے نکاح پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اب تو ہاتھ ملا لو عرس کے لیے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے، خالی میرے غوث پاک کا عرس ہی سمجھ میں نہیں آتا۔
खाली अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना ही समझ में नहीं आता। ये कैसे उल्टी मंतिक है, ये शैतान के वसवसे हैं। जो काम सहाबा किराम ने नहीं किया वो उस वक्त तक नाजायज नहीं होता जब तक शरीयत ने मना ना किया हो। बाज लोग एक ही काम करते हैं, कुरान की दलील दो, बुखारी की दलील दो। अरे भाई, बुखारी किस सहाबी ने लिखी थी? ना सहाबी ने लिखी, ना ताबेई ने लिखी, ना तबे ताबेई ने लिखी। इस बात के बुजुर्ग थे, तो बुखारी की दलील क्यों? बुखारी शरीफ से दलील मांगना, ये दलील किस सहाबी ने मांगी थी? तो इधर से निजामी और सियासत और ये बहुत सारे काम बात के, ये वाकई इस्लामी और अब हिस्सा बन गए हमारा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अब सुनिए कि हम उर्स को उर्स क्यों कहते हैं। ये लफ्ज अरबी जबान से लिया गया है। उर्स के लुग़वी माना है शादी, शादी माने खुशी। इसीलिए दूल्हा और दुल्हन को उरूस कहते हैं। दुल्हन का फर्क बरकरार रखने के लिए उसको उरूसा भी कहा जाता है। बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन की तारीख वफात को उर्स इसलिए कहते हैं कि तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 733 पर हदीस नंबर 1073 में कि जब मुनकर नकीर जो कि कब्र में सवालात करेंगे वो मैयत का इम्तिहान लेते हैं और वो कामयाब होता है तो कहते हैं दुल्हन की तरह सो जा जिसको सिवाय उसके प्यारे के घर का कोई फर्द नहीं जगाता। ये हदीस के अल्फाज खत्म हुए। तो चूंकि इस दिन नकीरन ने उरूस कहा इसलिए वो दिन रोजे उर्स कहलाया। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा